اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس کا یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے۔ آج کی نشست میں ولایت اور اولیاء اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو مقصود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے اس وقت حاصل کیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت مشہور آیہ کریمہ ہے۔ اکثر جہاں بھی اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے وہاں یہ آیت شریفہ کی تلاوت سننے میں آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کی تعریف فرمائی۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کا لفظ واحد ہے اور اولیاء اس کی جمع ہے۔ اولیاء کا معنی ہے دوست، ولی ایک اور اولیاء بہت سے دوست۔ چونکہ اولیاء کرام کی تعداد کا کوئی شمار نہیں، اس لیے کہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ، رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول بن کر تشریف لے آئے۔ اب کوئی شخص نبی کا یا رسول کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اس کو مانا نہیں جائے گا۔ بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی دلیل مانگے تو یہ بھی کفر ہے، گناہ ہے۔ یعنی کہ اس سے دلیل بھی نہ مانگی جائے کہ تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو، کیونکہ یہ عقیدہ ہی ختم نبوت پر ختم ہو چکا کہ کوئی اور نبی نیا آئے گا۔ لیکن ولیوں کا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ اس میں کون کہاں کہاں اللہ کا ولی بن رہا ہے، کس کس کو اللہ تعالیٰ شرف عطا فرما رہا ہے، ولایت کے درجات اس کو عطا فرما رہا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ روئے زمین پر بے شمار اولیاء اللہ گزر چکے اور بے شمار آتے رہیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کو ہر کوئی شناخت کر سکے۔ نہ ولی خود اپنے آپ کو بتائے گا کہ میں ولی ہوں، دعوی ولایت ہر کوئی نہیں کرتا ہے۔ زیادہ تر تو اولیاء اللہ کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے لوگوں میں مشتہر نہیں کرتے، مگر ان کا درجہ بارگاہ الہی میں ولایت کا ہوتا ہے۔ اور ولایت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک قرب،
یعنی ایک نزدیکی ہے، قرب خاص کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو۔ نبی اور ولی یہ اپنے کسب سے، کسب کا معنی محنت یا کوئی ہاتھ سے کیا ہوا کام، یہ نہیں ہے۔ نہ نبی کوئی خود بنا، جو نبی ہوا اسے اللہ نے نبی بنایا، نہ ولی کوئی خود سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے درجہ ولایت پر فائز فرما دے۔ تو اولیاء کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی طرح اللہ کے ایک خاص بندے ہیں، انہیں اللہ نے دنیا میں انبیاء کرام کا نائب بنا کر رکھا ہوا ہے، بھیجا۔ جیسے حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ایسے ہی اولیاء یہ بھی وارثین ہیں، نائبین ہیں، کیونکہ ان تعلیمات کو اور اس منصب کو، اس مشن کو جو دین الہی کا ایک مشن ہے، اس کو چلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا نظام قائم فرمایا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرح اولیاء کے نام تو قرآن میں بیان نہیں کیے، یہ درست ہے، مگر نبیوں کے بھی تمام نبیوں کے نام تو قرآن میں نہیں آئے۔ یعنی کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 1,24,000 انبیاء کے نام قرآن میں آ گئے، نہیں، چند کے نام آئے، مگر ایمان تمام انبیاء کرام پر ہے ہمارا۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجے، چاہے ہمیں ان کے نام نہیں معلوم، مگر جو نبی اللہ کی طرف سے آیا ہوگا ہمارا نبیوں پر ایمان ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے رسولوں پر ایمان۔ تو رسولوں پر ایمان میں سب آ گئے۔ مسلمان محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور مسلمان دیگر انبیاء کرام جو پہلے آ چکے ان پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہم کافر ہو جائیں گے، کفر ہو جائے گا یہ۔ تو اولیاء اللہ کے نام اگرچہ قرآن مجید میں واضح طور پر اس طرح سے نہیں آئے، مگر ان کی شناخت آئی، ان کی پہچان آئی، اور چونکہ وہ نبی نہیں ہیں تو ان کو اولیاء اللہ سمجھایا گیا۔ مثلا ایک نام آپ نے سنا ہوگا، اصطلاح معجزہ۔ معجزہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو خلاف عادت، خلاف معمول، خرق عادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی عام طور پر ایسا نہ ہوتا ہو، نہ کسی سے عام طور پر ایسا ہو سکتا ہو، وہ رسول کے ہاتھ پر ہوتا ہے، وہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں معجزہ۔ اب وہی کام کسی ولی کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، چونکہ وہ نبی نہیں ہے تو اس کو معجزے کی جگہ کہا جاتا ہے کرامت۔ مگر معجزہ ہو یا کرامت، دونوں کا تعلق اللہ سے ہے،
نہ معجزہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، نہ کرامت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اذن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو ہی معجزہ یا کرامت ہو سکتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی جو تعریفیں اور شناخت قرآن میں آئی، اس میں سے ایک شناخت یہ ہے، اگرچہ وہ عورت ہوئی اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، ان کو اسلام میں ایک ایسا درجہ حاصل ہے جو ولیہ کا ہے۔ ولی مرد ہوتا ہے اور ولی عورت۔ فرق یہ ہے کہ نبیوں میں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں رکھا کہ کسی عورت کو منصب نبوت دے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی بھیجے مردوں میں سے بھیجے، عورتوں میں سے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گی، کبھی بھی کرے گی، تو وہ ویسی جھوٹی کہلائے گی، کیونکہ عورتوں میں نبی نہیں ہوتی۔ آج کل ایک ویڈیو کسی نے بھیجی ہوئی ہے، کسی پاگل عورت کی، جاہل کی، وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہی ہے، نبی کہہ رہی ہے۔ ظاہر ہے یا تو ہوگی پاگل اور یا پھر جاہل ہی ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، نہ ہوئی۔ چنانچہ نبوت میں تو عورت کے پاس یہ منصب نہیں رہا، مردوں میں رہا، مگر ولایت میں عورتیں بھی ولیہ ہوئیں، اور ایسی ایسی خواتین ہوئیں کہ جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتہ ہوں گے، جیسے بہت سے مردوں میں ہمیں نام نہیں پتہ، گمنام اولیاء اللہ جن کے ناموں کو ہم جانتے ہیں، یہ تو چند ہیں مشہور، مگر ولایت کی صفت، ولایت کی خوبی، یہ تو بے شمار ہستیوں کے پاس ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت بی بی مریم، ان کو ولیہ کہا جاتا ہے، ان سے کرامتوں کا صدور ہوا۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس بے موسم پھل، بغیر موسم کے پھل سامنے آ جاتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے اور موسمی پھل نہیں ہے، بغیر موسم کے۔ تو پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ تو اللہ کی طرف سے آ گئے۔ تو اس کو کرامت کہا گیا اور بی بی مریم کو ولیہ کہا گیا۔ ایسے ہی ایک اور خاتون گزری ہیں، حضرت رابعہ بصری، وہ بھی ولیہ کہلاتی ہیں۔ ایسے ہی اہل بیت پاک میں خاتون گزری ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی بیوی ہیں، حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ولیہ ہیں۔ اور ایسی اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ مرتبے کی خاتون ہوئی ہیں کہ اہل سنت کے اماموں میں سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حصول علم کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ خود اتنے بڑے امام شافعی فقہ میں، مگر حضرت سیدہ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب امام شافعی کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ حضرت بی بی نفیسہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سامنے سے گزارنا، حصول برکت کے لیے۔ حضرت سیدہ بی بی نفیسہ کا مقام، مرتبہ بہت بلند ہے۔ بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے
اور میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان کی تعریف میں فرمایا کہ اگر کوئی ان کے ایصال ثواب کی نیت کر کے منت مانے کسی جائز کام کی کہ اس کا وہ جائز کام پورا ہو جائے، تو وہ حضرت سیدہ بی بی نفیسہ کے ثواب کے لیے کوئی عمل کرے گا۔ وہ عمل جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور مالی بھی ہو سکتا ہے، یعنی نفلی نماز پڑھنا، نفلی روزہ رکھنا اور ثواب حضرت سیدہ بی بی نفیسہ کو بخش دینا، یا مال خیرات اللہ کی راہ میں کرنا اور ثواب کی نیت حضرت سیدہ بی بی نفیسہ کی کرنا، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس منت کو پوری فرمائے۔ وہ ولیہ گزری ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے معروف بزرگ شیخ عالم فاضل شیخ محی الدین ابن عربی ہوئے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی وحدت الوجود کی تعلیم کے بانی ہوئے ہیں۔ وہ اپنی تصنیف میں فصوص الحکم میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے وقت میں ایک بوڑھی عورت تھی، تو وہ ولیہ کے مقام پر تھی، ولایت کے مقام پر، تو یہ اس کے پاس جایا کرتے تھے شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی۔ تو ایک دن اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کر ان سے یہ درخواست کی کہ میرا شوہر کہیں گم ہے، لاپتہ ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ کرے وہ میرے پاس آ جائے، مجھے مل جائے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا خاتون نے یہ کہا، اے سورہ فاتحہ جا اس کے شوہر کو اس سے ملا دے۔ فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کی عاملہ تھی، عمل تھا ان کے پاس سورہ فاتحہ کا، تو انہوں نے سورہ فاتحہ سے کہا، یہ نام لیا کہ سورہ فاتحہ اس کے شوہر کو اس تک پہنچا دے۔ تو فرمایا کہ جتنی دیر میں وہ کہیں سے بس آ سکتا تھا اتنی دیر میں آ گیا، مل گیا اس کو۔ یہ واقعہ خود شیخ محی الدین ابن عربی نے بیان کیا ہے۔ یہ تو بات خواتین کی ہو رہی ہے، مردوں میں تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اولیاء اللہ کی کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ انبیاء میں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر نبی اور رسول ملا کر دنیا میں تشریف لائے، مگر اولیاء اللہ کی کوئی گنتی نہیں بتا سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ نبی اب تو کوئی نہیں آئے گا، مگر اولیاء اللہ کا آنا جاری رہے گا۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ ولی ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرے جد امجد نے ایک مرتبہ اپنے تقریر میں یہ فرمایا کہ وہ مرید نہیں ہے جو اپنے پیر کو اللہ کا ولی نہ جانے۔ پیر اگر اس کا شریعت اور طریقت کا عامل ہے، پابند ہے، تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اسے اللہ کا ولی سمجھے اپنے عقیدے کے مطابق۔ اب مردوں کی جہاں تک بات ہے تو میں نے عرض کیا کہ کوئی گنتی نہیں ہے اولیاء اللہ کی۔ دنیا میں کہاں کہاں اللہ کے ولی پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں جن اولیاء اللہ کا پتہ چلتا ہے وہ تو چند ہیں، جن کے نام بھی لوگوں کو معلوم ہیں، جن کے مزارات دنیا میں موجود ہیں، درگاہیں بڑی بڑی موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، وہ تو چند ہیں۔ سلسلے ہیں روحانی اولیاء اللہ کے۔ سب سے بڑا سلسلہ
قادریہ سلسلہ کہلاتا ہے، سلسلہ قادریہ۔ اس کے بانی اور پیشوا اولیاء کے سردار ہیں۔ کون؟ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، پیشوا ہیں۔ جو ولی ان کو اپنا پیشوا نہ مانے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا پیشوا سمجھے، چاہے خود کسی بھی سلسلے کا ہو۔ جب تک ان کو نہ مانے اسے ولی نہیں مانا جا سکتا۔ کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی مرشد جب تک حضور غوث اعظم کا اعتراف نہ کرے، نہ اسے پیر ماننا صحیح ہے، نہ اسے مرشد ماننا صحیح ہے، نہ اسے شیخ کا درجہ دینا صحیح ہے، کیونکہ یہ کسوٹی ہو گئی، پیمانہ، کہ جو شخص پیری کے منصب پر ہوگا، شیخ ہوگا، مرشد ہوگا، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا ماننے والا ہوگا۔ اب سلسلہ قادریہ کے علاوہ دیگر روحانی سلاسل ہیں، ان میں ایک ہے نقشبندیہ، جس کی انتہا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جا کر پہنچتی ہے۔ بقیہ جو سلاسل ہیں روحانی، ان کی انتہا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر جا کر پہنچتی ہے۔ تو بقیہ سلاسل میں ایک ہے نقشبندیہ، اس کے پیشوا ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روحانی سلسلہ ہے چشتیہ ولایت میں، جس کے پیشوا جن سے یہ سلسلہ فروغ پایا وہ حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مزار مبارک اجمیر شریف ہندوستان میں۔ اور ایک سلسلہ ہے سہروردیہ، اس کے پیشوا ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان تمام چاروں سلاسل میں بہت سے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، بہت سے علماء ہوئے ہیں، بہت سے محدثین ہوئے ہیں، فقہاء ہوئے ہیں، صوفیاء ہوئے ہیں، ان چاروں سلاسل کے اندر ہی ہوئے ہیں۔ کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی، کوئی سہروردی۔ اب یہ جو ولایت کے سلسلے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فرقہ، فرقہ نہیں۔ اب جیسے سنی ایک فرقہ ہے اور شیعہ ایک فرقہ ہے۔ سنی اور شیعہ یہ دو فرقے ہیں دین اسلام میں، لیکن باقی جو ہیں وہ جماعتیں ہیں، گروہ ہیں یا مکتب فکر ہے۔ تو صوفیہ میں جو سلاسل ہوئے ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ فرقے نہیں کہلاتے، یہ صوفیہ کی جماعتیں ہیں۔ جیسے ایک صوفی ایک جماعت کا سربراہ ہے، اس کے نام سے وہ جماعت چل رہی ہے۔ کوئی صوفی کسی اور جماعت کا سربراہ ہے، پیشوا ہے، اس کے نام سے وہ جماعت چل رہی ہے۔ جیسے کوئی قادریہ سلسلے کا ہو گیا تو قادریہ سلسلہ پھیل رہا ہے، کوئی چشتیہ میں ہو گیا تو چشتیہ سلسلہ پھیل رہا ہے، کوئی نقشبندیہ میں ہو گیا تو نقشبندیہ سلسلہ پھیل رہا ہے، کوئی سہروردیہ سلسلے میں ہوا ہے تو سہروردی سلسلے کے اولیاء اللہ بے شمار ہیں۔ مگر جتنے اکابر ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل، وہ ضرور کسی نہ کسی پیر سے بیعت ہوئے،
کیونکہ یہ ولایت کا سلسلہ اور پیری مریدی کا سلسلہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، نئی بات نہیں. پیری مریدی کی اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہے. جب اس پر بحث کی گئی ہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، تو یہی کہا گیا ہے کہ اس کی اصل دور رسالت سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، ان کو اپنا مرید کیا، کیونکہ بیعت جب لی جاتی ہے تو اس کو مرید کہا جاتا ہے. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد صحابہ سے بھی بیعت لی اور خواتین صحابیات سے بھی بیعت لی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. میری ایک کتاب ہے چند سال پہلے لکھی، اس کا نام ہے پیر و مرید. پیر و مرید، وہ باہر بک اسٹال سے مل جاتی ہے. اس میں پیری اور مریدی کے اشغال، تعلیمات اور تفصیلات اور ثبوت قرآن سے اور حدیث سے اس کے اندر درج کر دیے گئے. جس شخص کو شوق ہو وہ پڑھ سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑے محدثین، فقہا، مفسرین، جن کے نام میں اگر لوں سب کے تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن چند نام میں لیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون کون پیر بھی ہوا اور مرید بھی ہوا ہے. حضرت سید مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 1000 سال گزر رہا ہے ان کو، تقریباً یعنی 900 سال سے اوپر ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے. لاہور میں ہے مزار اقدس. تو داتا گنج بخش بھی مرید تھے. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے شیخ ابو الحسن ختلی رضی اللہ تعالی. حضرت داتا گنج بخش نے اپنی ایک کتاب میں جس کا نام ہے کشف المحجوب، فارسی زبان، اس میں اپنے پیر کا ذکر کیا، بڑی تعریف کی ان کی، اپنے پیر و مرشد کی. ان کا درجہ بہت عالی بتایا، بڑا مرتبہ بتایا ان کا. تو اب داتا صاحب کا زمانہ کوئی آج کا تو نہیں ہے نا. تو 1000 سال پہلے تقریباً پیری مریدی چل رہی ہے. اسی طرح ہندوستان میں، عرب ممالک میں بہت سے صوفیہ ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی کے مرید ہیں اور کسی نہ کسی کے پیر ہیں. بہت سو کے پیر ہیں اور بہت سو کے وہ مرید ہیں، کیونکہ ان کے سلسلے میں شیوخ اوپر تک جا رہے ہیں. ولایت میں جو سلسلہ ہوتا ہے پیری مریدی کا بھی، تو اس کی اصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتی ہے، سلسلہ متصل ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چند نام، اب جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، 90,000 لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، اس کے علاوہ آپ خود مرید تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. خواجہ غریب نواز کے مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اور بابا فرید الدین گنج شکر وہ مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے.
اور بابا فرید کے مرید ہیں حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. تو یہ مثالیں دی میں نے کہ کوئی پیر ہے کوئی مرید ہے. تو یہ سب بڑے بڑے عالم بھی تو ہوئے ہیں نا, یہ جن کے میں نے نام لیے یہ اپنی اپنی جگہ عالم و فاضل ہوئے ہیں, دین کے, اسلام کے, قرآن مجید کے حافظ ہوئے ہیں, اور فقہ و حدیث اور تفسیر کے عالم ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کی علمیت مشہور ہے, لوگ ان کو بڑا عالم مانتے ہیں اور شیخ اور صوفی بھی مانتے ہیں. تو یہ تو تاریخ میں ان کے نام درج ہیں, ان کے حالات درج ہیں. کتابیں موجود ہیں تذکارات میں جن میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ذکر تذکرے ہمیں ملتے ہیں, کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, کہاں سے تعلیم حاصل کی دین کی, کیونکہ اس زمانے میں اکابر میں دنیا کی تعلیم تو نہیں تھی, کوئی اسکول نہیں تھا, کوئی کالج نہیں تھا, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, تو ان کی تعلیم دین کی ہوتی تھی. مگر دین کی اعلیٰ تعلیم انہوں نے جگہ جگہ سے حاصل کی, سفر اختیار کی, اسفار کیے, کہاں کہاں گئے, وہاں سے جا کے تعلیم حاصل کی. اسی طرح بڑے بڑے علماء وہ سب کہیں نہ کہیں مرید ہیں, پیر ہیں. فقہا میں بھی پیر ہیں, مرید ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ امام المفسرین والمحدثین وہ خود پیر بھی ہیں, مرید بھی ہیں. تو یہ وہ افراد ہیں, وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, انکار نہیں کیا جا سکتا. جو انکار کرے وہ جاہل بندہ ہے. اس لیے کہ اتنوں کا انکار کرنا کسی عقل مند کا کام تھوڑی ہو سکتا ہے, عالم کا, فاضل کا نہیں, جاہل کا کام ہو سکتا ہے. تو مختلف زمانوں میں مختلف جہلا پیدا ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے, جو کہیں گے کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں ہے, مگر اولیاء اللہ کا وجود ہے. اور سنی شخص کو, سنی مرد سنی عورت, اس کو اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, صحابہ پر ایمان, اہل بیت پر ایمان اور اولیاء اللہ پر ایمان ہونا لازم ہے. یعنی اولیاء اللہ کو ماننا, تسلیم کرنا, ان کا احترام, ان کی تعظیم. جو شخص اولیاء اللہ سے دور کرنے والا ہو اس سے دور رہنے کی کوشش کرو, سمجھو کہ یہ بد نصیب بندہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو ایسا شخص ٹکر جائے جو کہے میں تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا ہوں, پیروں فقیروں کو نہیں مانتا ہوں, جو واقعی پیر و فقیر ہوئے ہیں, تو سمجھنا ہے جاہل بندہ, اس سے الگ رہو, اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ میں نے جن کے نام لیے چند لوگوں کے, یہ تو وہ ہیں جن کو دنیا مانتی ہے, اولیاء اللہ مانتی ہے ان کو. ان کا شمار اکابر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے, سالوں سے, سال سے, کئی 100 سال سے. یہ نئی بات نہیں. ابھی دیکھا نا آپ نے, کیا سنا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال کے قریب زمانہ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی تھوڑا پیریڈ تو نہیں ہے نا, بہت بڑا زمانہ ہے. اب ولایت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو چند عقائد ایسے ہیں جو ولایت کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ ولایت نبوت کی طرح اللہ کی طرف سے ملتی ہے, ہاتھوں کے ذریعے نہیں ملتی, جیسے کوئی کام کر لے ولایت لے لے, یہ نہیں. تو اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ دیا گیا وہبی. وہبی. اس کے مقابل جو اصطلاح ہے وہ ہے کسبی, جو خود اپنے ہاتھوں سے حاصل کی جائے. تو علماء نے یہ اس کی تشریح کی ہے کہ نبوت ہو یا ولایت, یہ وہبی ہوتی ہے, یعنی اللہ کی عطا, اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی.
اللہ جسے چاہے ہوتا ہے ولی وہی. میرے جد امجد مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری کے کلام کا ایک شعر ہے، اللہ جسے چاہے ہوتا ہے ولی وہی، اللہ کی مرضی میں حجت یہ تیری کیوں ہے. کہ جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہو تو تو کون کہ جو بیچ میں آ جائے، آڑے آ جائے، رکاوٹ بن جائے، معترض ہو جائے، انکار کرے. تیری کیا حقیقت؟ اب اعمال حسنہ ان کے پاس تو ہوتے ہیں، مگر یہ ذریعہ ہوتے ہیں ولایت کا. ورنہ اعمال حسنہ میں تو کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے بھائی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو تلاوت قرآن بہت کرتا ہوں، میں تو فرض روزے کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو عمرے بھی کرتا ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے، ہر نیکی کو لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ تو درست بات ہوگی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس درجہ ولایت ہے. نبوت میں بھی نبی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بنا دیا، ورنہ نبی کے پاس بھی تو اعمال حسنہ ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، اور دیگر نیک اعمال سب نبیوں سے بڑھ کر کس کے پاس ہوں. مگر ان کو بھی نبوت اللہ کے حکم سے ملتی ہے. انہوں نے اگر نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ کے حکم سے کیا ہے. اسی طرح ولی بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے ولی بنے گا. ایک عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، علم والے کو ملتی، یعنی جاہل کو نہیں ملتی. بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں، جانتے کچھ نہیں، مگر اپنے آپ کو ایسا شو کرتے ہیں جیسے بہت بڑے ولی ہیں، حالانکہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں. تو علماء نے فرمایا کہ بے علم کو ولایت نہیں ملتی. اب چاہے ان کو ظاہری طور پر علم حاصل ہو گیا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے ان پر باطنی طور پر علوم کو منکشف کر دیا ہو. علوم کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں. یہ نبوت کے علم میں بھی ہے، مگر نبوت کا علم ظاہری اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کوئی مدرسے میں جا رہا ہے، کوئی کسی سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. ولیوں کو ایسا ہے کہ ولی دنیا میں کہیں دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے قلب پر، ان کے دل پر علوم اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ ولی ہوتے ہیں. اب ایک ولی کی پہچان کی بتائی گئی ہے کہ وہ شریعت سے روگردانی نہیں کرے گا، یعنی شریعت کے خلاف نہیں کرے گا. جو شریعت کے خلاف کرے وہ ولی نہیں. ولی کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ خلاف شرع کچھ کام کرے. صحیح معنوں میں جو صوفی ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا. اصل صوفی جس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ بناوٹی ولی، بناوٹی پیر، جعلی صوفی، اس کی بات نہیں ہو رہی. اصلی صوفی، اصلی ولی وہ احکام شرعیہ کا پابند ہوتا ہے، اور جو اس کی صحبت میں جا کر بیٹھیں گے ان کو بھی پابند بناتا ہے. اس کی تعلیم یہ ہوتی ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت سے نوازا ہوا ہے، تو ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے. اس کا اندازہ عوام نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ طاقت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ان کا استعمال بھی اس طاقت کا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جیسے جب اللہ چاہے کہ اس ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو ہوگی، ورنہ نہیں. اور کرامت شرط نہیں ہے ولایت کے لیے. ولایت کے لیے جو چیز شرط ہے وہ شریعت پر استقامت ہے.
کہ شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کے اصول و ضوابط ہیں، ان پر وہ پابند رہے، پھر بھلے کرامت نہ ہو، استقامت ہونا ضروری ہے۔ میرے جد امجد کا ایک کلام کا شعر ہے، کرامت سے ہے بڑھ کر استقامت، کرامت سے ہے بڑھ کر استقامت، ہوا ثابت یہ مردان خدا سے، ہوا ثابت یہ مردان خدا سے، کہ جو مردان خدا ہیں وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ہم سے کوئی کرامت ظاہر ہو، بلکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کرامت کوئی دیکھ لیتا ہے کسی بزرگ سے، تو وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ اس کو مشہور نہیں کرنا، اس کو اپنے تک رکھو۔ ہاں جب ان کا انتقال ہو جائے ایسے بزرگ کا، تو اگر اس کی کوئی کرامت تم نے دیکھی تھی تو وہ بھلے بیان کر سکتے ہو، انتقال کے بعد۔ زندگی میں وہ منع کرتے ہیں کہ ہمارا پرچار اس طرح سے نہ کرو، کیونکہ ان کو شہرت کی طلب نہیں ہوتی نا۔ سچے پیر، سچا ولی، اس کو یہ طلب نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو جانے بھی، شہرت ملے، نہیں۔ اب یہ جو طاقت کی بات آئی ہے، یہ اختیار ہے اللہ کی طرف سے، عطائی اختیار اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ایسے ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوتے ہیں، اور وہ اختیارات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو کوئی کام اگر ہونا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے، ذریعہ ولی بنتا ہے، بیچ میں ولی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے پیغمبر، آپ کو اللہ نے معجزے دیے تھے کہ آپ پیدائشی نابینا کو بینا کرتے تھے، برس کے مریضوں کو ہاتھ پھیر کر شفا دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کرتے تھے۔ جو مر چکا ہو اس کو آپ پڑھ کر پھونکتے، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا اللہ نے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جو آخر میں الفاظ آئے بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے۔ تو معجزہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو کرامت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی اللہ کے حکم سے بنتا ہے تو ولی بھی اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ ذرائع بن جاتے ہیں، اس کی عبادت بھی بن سکتی ہے، اس کی ریاضت، اس کی نیکیاں، اس کا اخلاص، اس کا تقوی، یہ سب چیزیں ذرائع میں سے ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اللہ جب چاہتا ہے تو ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ اپنی کرامت نہیں دکھا سکتے۔ اب اولیاء اللہ کی جو کرامت ہے، جیسے معجزہ کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن میں نص قرآنی سے ثابت ہو گیا، تو اولیاء اللہ کی کرامات گمراہی کہلاتی ہے۔ اس کا منکر گمراہ کہلائے گا، جو بولے میں تو مانتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے ولیوں کو کوئی طاقت دیتا ہے، سوائے ایسی طاقت کے جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں مداخلت کے طور پر نہ ہو، ویسی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی، نہ اس کی ضرورت ہے۔ وہ تو علم توحید کو پھیلانے کے لیے دنیا میں ہے، علم رسالت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہے، علم ولایت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس لیے وہ صرف اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو اولیاء کرام ہیں، ان کو دنیا میں اگر یہ ہوتے ہیں جیسے ہوئے، تو لوگ ان کی صحبتوں میں گئے، بیٹھے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کیا، ان سے کچھ سیکھا، علم حاصل کیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگوں کے ملفوظات، کتابیں ملتی ہیں جن میں ان کے فرمودات ہیں،
کہ ایک دن آپ نے یہ فرمایا، ایک دن آپ نے وہ فرمایا، کام کی بات، قرآن و حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، کام کی بات۔ اسی طرح اولیاء کرام، صوفیہ اعظام خطوط تحریر کرتے تھے اپنے مریدوں کو، خط، تو خطوط کے اندر بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی مسئلہ ہوتا وہ لکھ کر بھیجتا، تو آپ حضرات بزرگان دین جواب میں، خط میں کوئی نہ کوئی ان کو علاج ان کی بیماری کا، روحانی بیماری کا، نفسانی بیماری کا، وہ ان کو علاج بتایا کرتے تھے۔ اب اگر اولیاء اللہ دنیا سے پردہ کر جائیں تو عقیدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا کام کیا جائے۔ بدنی ایصال ثواب یہ ہے کہ تلاوت کر کے ان کو بخشا جائے، اور مالی یہ ہے کہ اپنے اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے ایصال ثواب کرو، ان کی روح کو پہنچاؤ، کھانا وغیرہ کھلا کر یا نیاز تقسیم کر کے۔ اس کو ہم نظر شرعی نہیں کہتے، نظر عرفی ہے۔ بزرگان دین کی نظر کرنے کا مطلب عرفی طور پر ان کو ہدیہ کر دینا، ان کو بخش دینا۔ ایسے آپ نے سنا ہوگا عرس ہوتے ہیں، اعراس، تو عرس میں بھی وہ عرس کے جہاں قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، تعلیمات اسلامی کو پھیلایا جا رہا ہو، یا اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہو، یہ عرس کی پہچان ہے۔ ورنہ آج کل لوگوں نے جس کو عرس سمجھا ہے نا، وہ کیا ہے کہ میلہ لگ جاتا ہے، نمائش لگ جاتی ہے، جھولے لگ جاتے ہیں، یہ سب عرس سے تعلق نہیں رکھتا، عرس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دھندا ہے کہ جہاں کہیں عرس ہو رہا ہو، میلے والے وہاں پہنچ جائیں گے، سرکس والے وہاں پہنچ جائیں گے، تو بھائی عرس سے کیا تعلق اس کا؟ عرس تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ صاحب عرس کی محفل میں بیٹھ کر لوگ ان کی باتیں سنیں، ان کے ارشادات سنیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیے، اور کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کریں، اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دیں۔ تو اگر کوئی یہ نہیں کر رہا، فالتو کام سارے کر رہا ہے، تو پھر عرس کیا ہوا وہ؟ تو آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عرس کے نام پر خوب دھما چوکڑی ہوتی ہے، دھمال ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، اور کھیل کود ہوتا ہے، تماشا۔ تو وہ صحیح معنوں میں عرس نہیں ہوتا۔ عرس میں یہ ہے کہ آپ قرآن خوانی کریں، اولیاء اللہ کے عرس میں منقبت خوانی کریں، نعت خوانی کریں، حمد پڑھیں اللہ کی، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو کچھ لنگر اللہ نے دیا ہوا ہے وہ والے تقسیم کر دیں۔ یہ ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ اپنا وجود رکھتے ہیں، اور سنی کو ان سے محبت رکھنا ضروری ہے، ورنہ سنی نہیں کہلائے گا۔ سنیت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور نبی کریم پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو سنی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اولیاء اللہ پر بھی ایمان یعنی مانے، ان منکر نہ ہو، بدتمیزی نہ کرے، گستاخی نہ کرنے والا ہو، بلکہ ان کا چاہنے والا ہو۔ تو جو کچھ ہم نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آج کی سماعت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری سب کی طرف سے قبول فرما، جو کچھ ہم نے پیش کیا اس کو حضور نبی کریم رحمۃ العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، ہمارے تمام مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا، جتنے اولیاء کاملین ہیں ان کے ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پیر بھائی بہنوں کے ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما، آمین۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، اور بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، آمین۔ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔